کرم ایجنسی، خونریز تاریخ، کشیدہ حال اور امن کی امید ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے خطے کی ہے جو خوبصورتی میں بے مثال مگر کشیدگی میں بے قابو ہے۔ یہ کہانی ہے کرم ایجنسی کی، جہاں زمین کی مہک میں خون کی بو شامل ہو چکی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہاڑوں کی خاموشی فرقہ وارانہ فسادات کی گونج سے ٹوٹتی ہے، اور جہاں امن ایک خواب بن چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ فسادات کی جڑیں کہاں سے شروع ہوئی؟ کیوں یہ خطہ دہائیوں سے جل رہا ہے؟ اور آخرکار حالات میں بہتری کیسے ممکن ہوئی؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ ہم جانیں گے کہ 1938 سے لے کر 2024 تک کرم کی تاریخ کیسے بدلتی رہی، اور کیسے ایک بار پھر اس علاقے نے امن کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 1938 میں لکھنؤ کے فرقہ وارانہ فسادات نے کرم کے قبائل کو بھی متاثر کیا۔ مخالف فرقوں کے درمیان اختلافات کی یہ چنگاری وقت کے ساتھ شعلہ بن گئی۔ تقسیم ہند کے بعد یہ خطہ تنازعات کا مرکز بن گیا، جہاں زمین، پانی اور وسائل کے مسائل کو فرقہ واریت کی چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ کرم کی اسٹریٹجک اہمیت۔ کیوں یہاں کی زمین ہمیشہ کشمکش میں رہی؟ کرم کا منفرد محل وقوع اسے عالمی طاقتوں کی دلچسپی کا مرکز بناتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں افغان مجاہدین نے اسے جنگی بیس کے طور پر استعمال کیا، اور 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن نے یہاں سے افغانستان فرار ہونے کا راستہ اختیار کیا۔ یہی وہ خطہ تھا جہاں دشمن ممالک کی نظریں ہمیشہ سے گڑی ہوئی تھیں، اور داخلی طور پر یہ زمین کے تنازعات اور فرقہ وارانہ اختلافات کا میدان بن گئی۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کی بڑی وجوہات۔ تاریخی دشمنی۔ 1961 کے صدا کے محرم جلوس سے شروع ہونے والے تنازعات 1987، 1996 اور 2007 تک ہر دہائی میں شدید تر ہوتے گئے۔ زمین، پانی اور معدنیات جیسے وسائل پر جھگڑے اکثر فرقہ واریت میں بدل جاتے ہیں۔ افغانستان، ایران اور دیگر ممالک کے اثرات نے نظریاتی اختلافات کو مزید ہوا دی۔ قبائلی نظام کا خاتمہ۔ جرگہ سسٹم کے کمزور ہونے سے مسائل مزید بگڑتے گئے۔ 21 نومبر 2024 کو ہونے والے تازہ ترین جھڑپوں اور فائرنگ کے واقعات میں مندوری کے مقام پر مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں 44 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ بگن مارکیٹ کی آتش زدگی نے مزید 40 جانیں لی۔ سال 2024 کے دوران جولائی میں 49 افراد مارے گئے، ستمبر میں 46 جانیں ضائع ہوئیں، اکتوبر میں 16 مزید ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ یہ اعداد و شمار صرف قتل و غارت کی داستان نہیں سناتے، بلکہ اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ کرم میں ہر سانس زندگی کا امتحان ہے۔ حالیہ دنوں میں فائرنگ بندی کی کوششوں نے حالات کو معمول کی جانب لوٹانا شروع کیا ہے۔ بازار کھل گئے اور بچوں نے اسکول کا رخ کیا۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بحال ہو گئی۔ لیکن کیا یہ تبدیلی مستقل ہوگی؟ غیر مسلح مہم۔ جیسے وزیرستان کو ہتھیاروں سے پاک کیا گیا، ویسی ہی کوشش کرم میں بھی ضروری ہے۔ لینڈ سیٹلمنٹ کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد۔ زمین کے تنازعات حل کیے بغیر امن کا خواب ممکن نہیں۔ گورننس میں بہتری۔ پولیس، عدلیہ اور انتظامیہ میں بہترین افسران کی تعیناتی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ سخت قانونی کارروائی۔ غیر ملکی تربیت یافتہ دہشت گردوں اور کالعدم تنظیموں کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا۔ کرم کی کہانی دکھ، درد اور قربانیوں کی داستان ہے، لیکن کیا یہاں کے پہاڑوں پر امن کا پرچم لہرائے گا؟ کیا یہاں کے بچے ایک خوشحال اور روشن مستقبل دیکھ سکیں گے؟ یہ وقت بتائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، کرم کے عوام کا جذبہ اور صبر ان کے لیے امن کی بحالی کا ضامن بن سکتا ہے۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔